قریش کی آرمی کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے، کیونکہ ان کی میت کا مصلح کیا گیا تھا۔ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، جس کا سیرت سیریز میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس دوران رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ میں آتی دکھائی دیں۔ رسول اللہ نے انہیں دور سے نہ پہچانا اور کہا، خاتون خاتون، یعنی یہ خاتون جو بھی ہیں انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سب دیکھ کر صدمے کا شکار ہو جائیں گی۔ جنہوں نے حضرت صفیہ کو پہچانا وہ ان کے بیٹے زبیر ابن عوام تھے، جو میدان جنگ میں موجود تھے۔ یقینی طور پر بیٹا فاصلے سے اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ زبیر دوڑتے ہوئے ان کی طرف گئے اور کہا، یا اماں، صفیہ جانتی تھیں کہ زبیر انہیں کیا کہیں گے، مطلب آگے جانے سے روکیں گے۔ آخر کار وہ ماں تھیں۔ انہوں نے زبیر کو پرے ہٹایا اور کہا، مجھے ابھی تنگ نہ کرو، راستے سے ہٹو۔ پھر زبیر نے کہا، لیکن رسول اللہ نے کہا ہے آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ہی صفیہ نے یہ سنا وہ رک گئیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے زبیر ابن عوام کو 2 کپڑے دیے اور کہا، میں یہ کپڑے اپنے بھائی حمزہ کے کفن کے لیے لائی ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، یہ 2 کپڑے ان کے کفن کے لیے استعمال کرنا۔ یہاں نوٹس کریں کہ صفیہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی فرمانبردار ہیں۔ وہ اپنے بھائی حمزہ کی شہادت کی خبر سن کر اتنی مشتعل تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پرے کر دیا۔ وہ جذباتی تھیں، جس کا سیرت میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ صفیہ اور حمزہ سگے بھائی تھے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا حمزہ سے کتنا قریبی رشتہ تھا۔ صفیہ بہت غمزدہ تھیں جب انہوں نے حمزہ کی شہادت کا سنا اور یہ بھی سنا کہ حمزہ کی میت کا مصلح کیا گیا ہے، ان کی میت کی بحرمتی کی گئی ہے۔ یہ خبر مدینہ میں پھیل چکی تھی، تو انہوں نے کہا، میں یہ 2 کپڑے لائی ہوں جن میں حمزہ کو کفن دیا جائے۔ زبیر ابن عوام گئے اور حمزہ کی میت کو ڈھونڈا تاکہ انہیں ان 2 کپڑوں میں لپیٹا جائے۔ پھر زبیر کہتے ہیں کہ حمزہ کے ساتھ ہی ایک انصاری تھے اور ان کے لیے کفن نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آئی کہ حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے، جبکہ ساتھ والے انصاری کے کفن کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے قراندازی کرنے کا فیصلہ کیا کہ جس سے پتہ لگ جاتا کہ کون سا کپڑا کس کے کفن کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ دونوں کپڑے ایک سائز کے نہ تھے۔ قراندازی کے بعد جس کے حصے میں جو کپڑا آیا وہ اس کے کفن کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ کتنے غریب تھے۔ انصاری صحابی جو شہید ہوئے ان کے پاس کفن کے لیے ایک کپڑا تک نہ تھا۔ وہ اکیلے ایسے نہ تھے، بلکہ ان کی طرح کئی غریب صحابہ تھے۔ جب قریش میدان جنگ سے چلے گئے تو رسول اللہ نے میدان جنگ میں چل کر تمام شہداء کا جائزہ لیا۔ اسی وقت انہوں نے حمزہ کی میت کو دیکھا تو آپ رو پڑے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حمزہ کی میت کے ساتھ کیسا بھیانک سلوک کیا گیا۔ ایسی بھی روایات ہیں کہ حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی شرمگاہ کو کاٹ دیا گیا، ان کی ناک انگلیوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ حمزہ کے سینے کو کاٹ کر ان کا دل نکالا گیا اور ہند نے اسے چبانے کی کوشش کی، جس میں ناکامی کے بعد اس نے تھوک دیا۔
انہوں نے حمزہ کے جسم کا مسئلہ ایسے کیا جیسے کسی اور کا نہ کیا گیا تھا۔ ایسا صرف اس لیے کیا گیا تاکہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ اتنا روئے اور غصہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے قریش پر کبھی بھی فتح دی تو میں ان کے 30 مردوں کی لاشوں کو حمزہ کے بدلے مسخ کروں گا، جس کے جواب میں جنگ احد کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ نے کہا اگر تم سزا دو تو ایسی ہی دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے مستقل حکم دیا کہ کسی لاش کو کبھی بھی مسخ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں لاش کا مسئلہ کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ قبریں کھودیں۔ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر شہید کے لیے علیحدہ قبر نہیں کھودی جا سکتی تھی۔ بعض قبروں میں 2، بعض میں 3 اور بعض میں 4 لوگوں کو دفن کیا گیا۔ یہ اس پر منحصر تھا کہ صحابہ قبر کو کتنا کھلا کھودتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر ابن حرام اور عمر ابن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ قرآن کی اور قرآن کو یاد کرنے کی برکتیں اور فضیلتیں دیکھیے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو زیادہ عزت دی جا رہی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرے گا اور اللہ اس کے ذریعے کئی لوگوں کو رسوا بھی کرے گا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی کا حصہ ہے کہ ہم بزرگوں اور صاحب القرآن کی تعظیم کرتے ہیں۔ صاحب القرآن اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن حفظ کیا ہو۔ یہاں دیکھیے کہ کتنا دردناک وقت ہے کہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا ہے، پھر بھی حفاظ کو عزت دی گئی جو دوسروں کو نہیں دی گئی۔ جس کو زیادہ قرآن آتا ہے اس کو پہلے دفن کیا گیا۔ جب سب کو دفن کر دیا گیا تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ یہ میدان جنگ تھا۔ انہوں نے حوصلہ افزا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ خطبے میں رسول اللہ نے کہا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں قیامت کے دن ان سب کی شہادت دوں گا۔ اور مسلم امام احمد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے در حقیقت ایک دعا کی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک رسول اللہ نے احد کے شہیدوں کا جنازہ پڑھایا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا بلکہ دعا کی۔ دونوں میں فرق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہید کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اور رسول اللہ نے شہیدوں کا جنازہ نہیں پڑھا بلکہ دعا کی۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لیں اور آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا،
اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔ رسول اللہ نے شہادت کے بارے میں بہت سی احادیث بیان کی جو مشہور ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مسک کی ہوگی۔ اور بھی کئی احادیث ہیں جو آپ نے اس موقع پر کہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ رسول اللہ نے یہ احادیث کہیں تاکہ صحابہ کا مورال بڑھایا جائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے ان کا آگے کیا معاملہ ہوگا۔ جنگ احد میں کتنے لوگ مرے ہمارے پاس ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے۔ مسلمان آرمی میں اکثریت انصار کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے انصار اس جنگ میں شہید ہوئے اتنے اور کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان آرمی کے 65 لوگ شہید ہوئے۔ ابن حشام 70 بتاتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق 70 انصار شہید ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد بہت کم تھی۔ اس طرح مسلمان آرمی میں شہیدوں کی غالب اکثریت انصار سے تھی، اور قرآن سے بھی ایک ثبوت ہے کہ 70 شہید ہوئے تھے۔ اللہ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اس میں جنگ بدر کا حوالہ ہے کہ مسلمانوں نے قریش کے 70 لوگ مارے اور 70 قید کر لیے تھے۔ مطلب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں زیادہ عطا کیا۔ بدر میں 70 قریش کی آرمی کے مارے گئے جبکہ 70 قید کر لیے گئے تو کل تعداد 140 ہوئی۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 70 مسلمان احد میں شہید ہوئے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں ہم نے دگنی تکلیف پہنچائی۔ ایک دلچسپ چیز ہے کہ جنگ احد میں صرف ایک شخص جنگی قیدی بنا جسے میدان جنگ سے پکڑا گیا۔ سبحان اللہ، اس کی کہانی قابل ذکر ہے کہ سب لوگوں میں سے صرف اسے ہی جنگی قیدی کے طور پر پکڑا گیا۔ کیوں؟ یقینی طور پر اس کی کوئی کہانی ضرور ہوگی، اور بالکل اس کی کہانی ہے۔ ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ اس کا نام ابو عزہ تھا۔ اسے میدان جنگ میں مار دیا گیا کیونکہ جو اس نے کیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ جب ہم جانیں گے کہ اس نے کیا کیا
تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے تمام 3000 افراد قریش کی آرمی سے اسے ہی کیوں رسوا کیا کہ وہ واحد شخص تھا جو جنگ احد میں جنگی قیدی کے طور پر پکڑا گیا۔ ابو عزا ان افراد میں تھا جو جنگ بدر میں قریش کی آرمی میں تھے۔ جنگ بدر میں اسے جنگی قیدی کے طور پر پکڑا لیا گیا تھا۔ باقی قیدیوں کی طرح اس کی رہائی کے لیے بھی تاوان مقرر کیا گیا تھا جو 4000 درہم تھا۔ ابو عزا نے رسول اللہ سے التجا کی کہ اسے جانے دیا جائے، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا، ہے محمد، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری صرف بیٹیاں ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھ سے سخاوت سے پیش آئیں اور مجھے جانے دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نرم دل تھے، تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر جانے دوں گا کہ تم اس کے بعد ہمارے خلاف کبھی نہ لڑو گے۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے التجا کر رہا تھا کہ میرے بغیر ان کی کفالت کون کرے گا، تو رسول اللہ کو اس پر رحم آ گیا۔ آپ نے کہا، جاؤ، تمہیں کوئی تاوان دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے بعد ہمارے خلاف کبھی نہ لڑو گے۔ ابو عزا نے یہ شرط مان کر وہاں سے رہائی پا لی۔ جب جنگ احد کا وقت آیا تو ابو سفیان ابو عزا کے پاس آئے۔ ابو عزا شاعر تھا۔ ابو سفیان نے کہا، جنگ کے متعلق کچھ شاعری لکھو۔ ابو عزا نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے محمد سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی تم لوگوں کی مدد مسلمانوں کے خلاف نہیں کروں گا۔ ابو سفیان نے کہا، دیکھو، ہم 3000 کی آرمی لے کر جا رہے ہیں، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ ہماری شکست ہوگی؟ اگر ہم جیت گئے تو تم ہمارے ساتھ جنگ کا مال لوٹ سکو گے، اور اگر تم اس جنگ میں قتل ہوگے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں کا ایسا خیال رکھوں گا جیسے اپنی بیٹیوں کا رکھتا ہوں۔ ابو سفیان جو مکہ کا سردار ہے، امیر ترین ہے، وہ ابو عزا کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم جنگ میں مر بھی گئے تو میں تمہاری بیٹیوں کا خیال ایسے رکھوں گا جیسے اپنی بیٹیوں کا رکھتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، بنیادی طور پر تمہاری بیٹیاں میری وراثت میں حصے دار ہوں گی۔ تو ابو عزا نے پیسے کی لالچ میں ابو سفیان کی بات مان لی کہ اگر قریش جیت گئے تو جنگ کا مال لوٹ سکوں گا، اور اگر میں قتل ہو گیا تو میری بیٹیاں اچھی اور آسائشوں سے بھرپور زندگی گزار سکیں گی۔ ابو عزا شاعری لکھنے اور خود جنگ میں حصہ لینے پر رضامند ہو گیا، اس لیے وہ اپنے وعدے کے خلاف خیانت کر رہا تھا۔ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں خیانت کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا خیانت ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ہے، تمہیں غداری کا جواب غداری سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے جب ابو عزا نے خیانت کی یعنی غداری، اللہ نے اسے رسوا کیا کہ قریش کی 3000 آرمی سے وہ واحد شخص تھا جو پکڑا گیا، پھر میدان جنگ میں ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ مدینہ واپس آئے۔ مدینے کی عورتیں بچے قطاروں میں کھڑے تھے کہ دیکھیں کون واپس آیا ہے اور کون شہید ہو گیا ہے۔ عورتوں نے بین کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک بین شریعت میں منع نہیں تھا۔ روایات میں ہے کہ پورے مدینے میں عورتیں بین کرنا شروع ہو گئیں، کیونکہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے۔ پورا مدینہ بین کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو آپ نے کہا، افسوس، حمزہ کے لیے بین کرنے والی کوئی عورت نہیں ہے، یعنی سب شہیدوں کے لیے ان کی عورتیں بین کر رہی ہیں، حمزہ کے لیے بین کرنے والی عورتیں کہاں ہیں؟ یاد رہے، حمزہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔
جب یہ خبر پھیلی تو انصار کی خواتین رسول اللہ کے گھر کے باہر اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے حمزہ کے لیے بین کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کو صرف ایک لفظ کہنا تھا اور صحابہ نے اس کی تعمیل کی۔ رسول اللہ باہر آئے، انہیں دیکھا اور ان کی تعریف کی، پھر آپ نے عام فرمان جاری کیا۔ اس وقت بین کرنا حرام قرار دیا گیا۔ آپ نے کہا اب سے کوئی بین نہیں ہوگا کہ بین کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اس لیے عہد کے بعد بین کرنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ مستدرک الحاکم میں ذکر ہے کہ اسی دن نہیں بلکہ اس کے بعد ہی جلد ہی ایک انصاری خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ ان کے خامند رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا اس بچے کا کیا نام رکھیں؟ رسول اللہ نے کہا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ حمزہ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو حمزہ کی شہادت کا کتنا دکھ تھا۔ وہ حمزہ کو اتنا مس کر رہے تھے کہ مدینہ میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام آپ نے حمزہ تجویز کیا۔ یہ حدیث ابتدائی تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ کو جو سب سے محبوب نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کچھ خاندانوں کو ان کے شہیدوں کی خبر دینے کے لیے خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ روایات میں نہیں ہے لیکن ہم فرض کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے گھر گئے جن کا بڑا خاندان نہیں تھا اور انہیں تسلی کی زیادہ ضرورت تھی۔ جو واقعہ روایات میں ہے وہ حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ حمنہ بنت جاش فاطمہ بنت جاش کی بہن تھیں جو مشہور صحابیہ تھیں۔ حمنہ نے بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ ان کے کچھ واقعات بھی مدنی سیرت میں ہیں۔ حمنہ بنت جاش کی شادی مصعب ابن عمیر سے ہوئی تھی، وہ ان کی بیوی تھی۔ مصعب ابن عمیر کا ذکر سیرت میں ہو چکا ہے کہ وہ مکہ سے تھے اور وہ پہلے مہاجر تھے جنہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ وہ مکہ میں امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کے لیے مشکلات بڑھا دیں، تو وہ رسول اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جب احد میں ان کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس کفن کے لیے ایک کپڑا تک نہ تھا۔ یہ مصعب ابن عمیر تھے۔ حمنہ بنت جاش بھی بہت غریب تھیں۔ دونوں میاں بیوی بہت غریب تھے۔ رسول اللہ مصعب ابن عمیر کی شہادت کی خبر دینے کے لیے حمنہ بنت جاش کے پاس آئے۔ اس سے مصعب ابن عمیر کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ان چند مہاجرین میں سے تھے جو احد میں شہید ہوئے تھے۔ جو دو مین مہاجرین جنگ احد میں شہید ہوئے وہ حمزہ ابن عبد المطلب اور مصعب ابن عمیر تھے۔ تو رسول اللہ مصعب ابن عمیر کے گھر گئے تاکہ ان کی شہادت کی خبر گھر والوں کو دیں۔ حمنہ بنت جاش کو اس خبر کا علم نہ تھا کہ ان کے خامند شہید ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ ان کے گھر گئے اور کہا احتسبی، اس جملے کا مطلب ہے میرے پاس بری خبر ہے۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ جب رسول اللہ نے کہا احتسبی تو حمنہ بنت جاش نے کہا کیا؟ کون؟ تو رسول اللہ نے کہا آپ کا بھائی، کیونکہ جنگ احد میں حمنہ بنت جاش کے بھائی بھی شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ انہیں آہستہ آہستہ یہ خبر دینا چاہتے تھے۔ حمنہ بنت جاش نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی شہادت قبول کرے اور انہیں معاف کرے۔ وہ غمزدہ تھیں اور دعا کر رہی تھیں۔ پھر رسول اللہ نے کہا احتسبی۔ نمبر 2، حمنہ بنت جاش نے کہا کون؟ رسول اللہ نے کہا مصعب ابن عمیر۔ تو حمنہ تڑپ کر چیخ اٹھیں
اور داڑ مار کر رونے لگیں اور بین کرنے لگیں۔ یاد رہے بین ابھی تک منع نہیں ہوا تھا۔ بعد میں رسول اللہ نے کہا عورت کا شور اس کے ہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ دیکھیے ان کے بھائی کی شہادت کی خبر دی گئی جن کے ساتھ وہ پلی بڑی تھیں۔ انہیں غم ہوا، دکھ ہوا، لیکن جب ان کے شوہر کی شہادت کی خبر دی گئی، سبحان اللہ، وہ اس خبر کو برداشت نہ کر سکیں۔ سبحان اللہ، یہ سچ ہے کہ بیوی اپنے خاندان کے گھر میں پلی بڑی ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے خصوصی لگاؤ ہوتا ہے۔ پھر جو محبت اللہ اس کے دل میں خاوند کے لیے رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے سوگ والدین یا بہن بھائیوں کے لیے 3 دن ہے، جبکہ خاوند کے لیے عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تو یہ مشہور حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عورت کا شور اس کے یہاں خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی وقت کے دوران ایک گمنام خاتون کا واقعہ رونما ہوا جو بہت مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا فلاں حضور خیریت سے ہیں اور الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ ادھر قریش جنگ کے بعد واپسی پر کنفیوز تھے، لیکن بالآخر انہوں نے واپس مکہ جانے کا فیصلہ کیا، حتیٰ کہ آخر میں انہیں پتہ چل چکا تھا کہ رسول اللہ زندہ ہیں جب ابو سفیان اور عمر کی گفتگو جنگ کے اختتام پر ہوئی۔ اس کے باوجود قریش اکٹھے ہوئے اور واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ البتہ واپس جاتے ہوئے جب وہ مدینہ سے ابھی قریب ہی تھے تو وہ ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے یا ہمیں مکہ واپس چلے جانا چاہیے۔ اس وقت کے دوران رسول اللہ پریشان تھے کہ قریش ایسا کر سکتے ہیں، تو جیسے ہی رسول اللہ مدینہ واپس آئے انہوں نے اعلان فرمایا کہ ہمیں ایک اور فوجی دستہ چاہیے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ قریش پلٹ کر مدینے پر حملہ نہ کر سکیں۔ کون رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ پھر آپ نے کہا وہی آدمی اس میں حصہ لے سکتا ہے جس نے احد میں حصہ لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ہو جو جنگ سے پہلے واپس آ گئے تھے۔ 300 منافقین میں سے کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس طرح 70 صحابہ نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ ان کی قیادت علی بن ابی طالب کر رہے تھے۔ یہ 16 شوال سن 3 ہجری اتوار کا دن تھا، کیونکہ جنگ احد 15 شوال ہفتے کے دن ہوئی۔ رسول اللہ نے علی کو اس دستے کی قیادت دی اور کہا کہ جاؤ اور مدینہ سے 8 میل دور ہمراہ الاسد کے مقام پر خیمہ زن ہو جانا۔ اس لیے اس مہم کو ہمراہ الاسد کہا جاتا ہے۔ جاؤ اور وہاں خیمہ زن ہو اور اگلے دن ہمارے آنے کا انتظار کرو، ہمیں ذرا تازہ دم ہونے دو، ہم تمہیں اسی مقام پر ملیں گے۔ تم ہماری ایلیٹ فورس ہو، یقینی بناؤ کہ قریش کی آرمی واپس مدینہ پر حملہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب کو روانہ کیا اور فرمایا مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں
تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں یہاں ان سے 2 ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگلے دن رسول اللہ نے انہیں ہمراہ الاسد میں دستے کو جوائن کیا، اور اللہ نے ان 70 صحابہ کی قرآن میں تعریف کی، جب اللہ نے کہا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت عروہ ابن زبیر کے سامنے تلاوت کی اور کہا، ہے میرے بانجے، تمہارے والد زبیر اور نانا ابو بکر بھی انہی میں سے تھے۔ عروہ ابن زبیر عائشہ کے مین راوی تھے، کیونکہ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے تھے اور وہ ان کے محرم تھے۔ عروہ عائشہ کے سامنے جا کر ان سے بات چیت کر سکتے تھے۔ عروہ صحابی نہیں تھے، ان کے بڑے بھائی عبداللہ ابن زبیر صحابی تھے۔ عروہ ابن زبیر کی ماں اسماء بنت ابی بکر تھیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ ہمراہ الاسد گئے اور وہاں 3 دن قیام کیا، تو رسول اللہ نے ابو بکر اور علی کو ہمراہ الاسد میں جوائن کیا اور وہاں 3 دن قیام کیا، تاکہ یقینی بنایا جائے کہ قریش واپس مدینے نہ آئیں۔ ہمیں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے، جن میں اکثریت الواقدی کی کتاب المغازی سے ہے، کہ قریش واپس مدینے پر حملہ کرنے کے بالکل قریب تھے، لیکن اللہ نے ان کے خلاف ترکیب اختیار کی کہ قریش راستے سے واپس مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ الواقدی کے مطابق قریش کی آرمی جنگ احد کے بعد جب اکٹھی ہوئی اور انہوں نے واپس مکہ کا رخ کیا تو اس دوران ان میں بحث ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم لوگوں نے کچھ نہ کیا، ان کی قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ ان سب میں سے سب سے سخت موقف اکرمہ بن ابی جہل کا تھا، جو ابو جہل کا بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے، تاکہ یہ معاملہ مستقبل میں سر نہ اٹھا سکے۔ لیکن ان میں ایک ذمہ دار افسر صفوان ابن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا، لوگوں ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے وہ بھی اب تمہارے خلاف ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ صفوان کو پتا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے شہیدوں کا مصلح کیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ غصے میں ہوں گے۔ صفوان نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو احد میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ قریش مدینہ کے اندر کی سیاست کو نہ جانتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ جو لوگ جنگ احد سے پہلے واپس آ گئے تھے وہ منافقین تھے۔ قریش صرف یہ جانتے تھے کہ مدینہ کے بہت سے لوگ جنگ میں شامل نہیں تھے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل نے اصرار جاری رکھا، وہ اپنی بات منوانے ہی والے تھے۔ انہوں نے کہا، نہ ہم نے محمد کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے ہماری عورتیں خوش ہوں، مطلب ہم بہادر نہ بنے، ہم تعریف کے حقدار نہیں۔ قریب تھا کہ قریش اکرمہ کے غصے اور بیان بازی سے متاثر ہو کر ان کی بات مان جاتے،
حتیٰ کہ اللہ نے ان کے خلاف ایک ترکیب اختیار کی۔ وہ ترکیب کیا تھی؟ یہ ترکیب معبد بن ابی معبد خزائی کی صورت میں تھی۔ معبد کسی سفر سے واپسی پر مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، لیکن رسول اللہ کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان حلف تھا، یعنی دوستی و تعاون کا عہد تھا۔ بہرکیف اس نے کہا، ہے محمد، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذک پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو حفاظت سے رکھتا۔ پھر وہ مدینہ سے اپنی راہ پر چلا گیا۔ راستے میں ایسا ہوا کہ معبد ابو سفیان اور قریش کی آرمی سے ملا، جو واپس مدینے پر حملہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ابو سفیان نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ خزاع کے رئیس ہیں۔ ابو سفیان خوش ہوئے کہ اب ہمیں مدینہ کی حالت معلوم ہو جائے گی، کیونکہ معبد وہیں سے آ رہا ہے۔ ابو سفیان ان پر اعتماد کرتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ ابو سفیان نے معبد سے پوچھا، معبد، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ معبد نے پروپیگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا، محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں۔ سارے لوگ تمہارے خلاف سخت غصے میں ہیں۔ عہد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں۔ وہ جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں، اور تمہارے خلاف اس قدر بڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا، واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے، یا لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کو جڑ سے کاٹ دیں۔ معبد نے کہا، ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا، اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ معبد کو رسول اللہ نے ایسا کرنے کا نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ معبد کی ملاقات ابو سفیان اور ان کی آرمی سے ہوگی، لیکن معبد نے خود سے ہی قریش کو ڈرا دیا۔ رسول اللہ کو اس معاملے کا علم نہیں تھا۔ وہ ہمراہ الاسد 3 دن تک رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا، اسکاؤٹس نے انہیں بتایا کہ قریش چلے گئے ہیں۔ پھر رسول اللہ مدینہ واپس آئے۔ یہ جنگ احد کا اختتام تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ احد شکست تھی یا فتح؟ یہ حقیقی ادراک ہے کہ احد شکست تھی، جو سچ ہے۔ اگر احد کو دیکھا جائے کہ کس سائیڈ کے کتنے لوگ قتل ہوئے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ احد میں قریش کے 22 لوگ قتل ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے کم از کم 70 لوگ شہید ہوئے، اور شاید 75۔ اس میں شک نہیں کہ قریش کے مقابلے میں مسلمان 3 گنا زیادہ قتل ہوئے۔ البتہ مرنے والوں کی تعداد سے بڑھ کر فتح یا نقصان کو دیکھنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ پہلے دونوں سائیڈوں کا ٹارگٹ دیکھیے۔ مسلمانوں کا مقصد مدینہ کی حفاظت تھی۔ کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے؟ جی ہاں۔ اور قریش کا مقصد کیا تھا؟ قریش کا مقصد مسلمانوں کو مٹانا تھا، انہیں ختم کرنا تھا۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ جی نہیں، وہ ہر لحاظ سے ناکام ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کریں گے، لیکن وہ مسلمانوں کو سرپرائز نہیں کر سکے۔ ویسے روایات میں ہے کہ ابو سفیان کو شک ہونا شروع ہو گیا تھا
کہ قریش میں کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، اور حقیقی طور پر عباس تھے جو رسول اللہ کو ساری چیزوں کا بتا رہے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ مسلمان تیار ہیں، جبکہ ہمارا حملہ اچانک تھا۔ یاد رہے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کتنے جلدی قریش مکہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ یہ ناقابل یقین تیز سفر تھا، تو مقاصد کے لحاظ سے مسلمان کامیاب تھے، اور جہاں تک جنگ کے ابتدائی مرحلے کی بات ہے، کوئی شک نہیں کہ مسلمان فتح یاب تھے۔ جب مشرکین پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئے، جہاں تک جنگ کے اختتام کی بات ہے، فتح اور شکست کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کون میدان جنگ میں رہتا ہے اور کون چلا جاتا ہے۔ یہاں مسلمان تھے جو میدان جنگ میں رہے، اور قریش کو میدان جنگ سے واپس جانا پڑا۔ اس لیے اس تناظر سے بھی مسلمان شکست خوردہ نہیں تھے۔ جنگ میں فتح اور شکست کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ جنگی قیدیوں سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے ایک شخص جنگی قیدی کے طور پر پکڑا، جبکہ قریش کے پاس کوئی جنگی قیدی نہ تھا۔ ایک دفعہ پھر جنگی قیدیوں کے تناظر میں مسلمانوں کو مشرکین پر برتری حاصل تھی۔ ایک اور طریقہ اسے دیکھنے کا یہ ہے کہ مشرکین نے اگلے دن مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں نے قریش کی آرمی کا پیچھا کیا۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کا اس سلسلے میں پلڑا باری تھا۔ ایک اور دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ہمراہ اسد میں 3 دن رہے، جبکہ قریش واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو میدان جنگ میں رہتا ہے اس کا پلڑا باری ہوتا ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ تجارتی راستہ ابھی بھی وہی تھا۔ یاد رہے اس ساری مہم کا مقصد یہ تھا کہ یقینی بنایا جائے کہ قریش کے تجارتی قافلے بحفاظت شام جا سکیں۔ یہ مسئلہ حل نہ ہوا تھا۔ قریش کے لیے جنگ احد کے بعد بھی وہی مسئلہ تھا۔ اور فائنل پوائنٹ جو ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل کی گواہی، جب انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا جس وجہ سے تم تعریف کے حقدار رہو، ہم نے ابھی تک اپنی عورتوں کو امپریس نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ فتح نہیں ہے۔ اس لیے یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ احد ایک خالص فتح نہیں تھی، لیکن یہ شکست بھی نہیں تھی۔ یہ کسی حد تک غیر متوازن جنگ تھی، جس میں مسلمانوں کو وہ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے، لیکن قریش کو ایک حصہ بھی اس کا نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد مسلمانوں کی سائیڈ پر زیادہ تھی۔ جیسے عمر ابن خطاب نے کہا، دونوں برابر نہیں ہیں، ہمارے مرنے والے جنت میں ہیں جبکہ تمہارے ہلاک جہنم میں۔ ابھی تک تمام زافیوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ احد فتح ہے، شکست نہیں۔ شکست کا واحد احساس مرنے والوں کی تعداد ہے۔ جنگ احد کی کیا حکمت اور فوائد تھے؟ اس کی شروعات ہم بدر سے مقابلہ کر کے کرتے ہیں۔ بدر کے بارے میں اللہ قرآن کی سورۃ انفال میں فرماتے ہیں کہ بدر کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دیا جائے اور ناپاک اکٹھے کر دیے جائیں۔ تو بدر کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دیا جائے۔ یہاں پاک کون ہیں؟ پاک مسلمان ہیں اور ناپاک قریش۔ اور احد کے بارے میں اللہ سورۃ آل عمران میں کہتے ہیں، لوگوں جب تک خدا پاک سے ناپاک کو الگ نہ کر دے، مومنوں کو اس حال جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دیں گے۔ تو احد کی حکمت بدر کی ہی طرح کی ہے، لیکن لوگ جو پاک اور ناپاک ہیں وہ مختلف ہیں۔ پاک دونوں جنگوں میں ایک ہیں، جبکہ ناپاک بدر میں مشرکین
جبکہ احد میں منافقین تھے۔ تو ہم قرآن سے فوراً جانتے ہیں کہ احد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم نفاق کی اصل فطرت کو پہچان سکو، کیونکہ مسلمانوں نے اس سے پہلے نفاق کی اصل فطرت نہیں دیکھی تھی، اور ہمیشہ ابھی تک حسن ظن تھا کہ جب وقت آئے گا وہ ہماری مدد کریں گے، اور جب کڑا وقت آیا تو منافقین نے اپنی پیٹھ دکھائی اور واپس گھر چلے گئے، اور مسلمانوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ منافقین کتنے برے ہیں۔ تو اللہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑوں گا جب تک میں پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دوں۔ بدر میں علیحدگی ایمان اور کفر میں تھی، جبکہ احد میں ایمان اور نفاق میں علیحدگی تھی۔ بدر کے حوالے سے اللہ کہتے ہیں مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ اس کے برعکس جیسے ہم نے ذکر کیا، اللہ احد کے بارے میں کہتے ہیں اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اللہ نے منافقین کو اس آیت میں ایکسپوز کر دیا۔ بدر اور احد میں ایک اور موازنہ یہ ہے کہ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھایا جس میں لوگوں کی تعداد آپ کو کم دکھائی گئی، اور اللہ نے اس کے پیچھے حکمت کا ذکر کیا۔ سورۃ انفال میں اللہ کہتے ہیں، ہے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا۔ نوٹس، اللہ نے رحم کیا کہ مسلمان آپس میں اختلاف اور جھگڑے سے محفوظ رہیں۔ جبکہ احد کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے۔ پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے تم نے بدر میں پرہیز کیا وہ تم نے احد میں کی۔ سورۃ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ لیکن احد میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مختلف چیزوں پر اختلاف، جس میں جنگ کے ابتدا میں شورا ہو، منافقین کے ساتھ کیا کیا جائے اس پر بھی اختلاف ہوا، اور سب سے بدترین جو قرآن میں بھی ہے کہ تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، جبکہ بدر میں تم نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنی پسند کی چیز یعنی مال دیکھا تو تم نے نافرمانی کی۔ اس طرح اللہ کہتے ہیں کیونکہ تم نے بدر میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ نے تمہیں اختلاف اور جھگڑے سے بچا لیا، جبکہ احد میں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو تم اختلاف اور جھگڑے میں پڑ گئے اور ہمت ہار گئے۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بچایا کیونکہ ان میں خلوص اور ہمت تھی، جبکہ احد میں ان میں وہ چیز نہ تھی اور مسلمان لالچ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حالانکہ اللہ نے ابتدا میں مسلمانوں کو فتح دی، لیکن پھر اللہ نے مسلمانوں کو امتحان میں ڈال دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، جو بہت اہم نکتہ ہے کہ اللہ واضح طور پر قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بھی عہد میں ہو گیا
اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ روایت میں ہے کہ کئی سال بعد جب تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بلوائیوں نے انہیں قتل کیا۔ بلوائیوں نے مختلف چیزوں پر ان سے اعتراض کیا۔ بلوائیوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا آپ احد میں میدان جنگ سے بھاگ نہ گئے تھے؟ مطلب عثمان ابن عفان قریش کے اچانک حملے کے وقت مسلمانوں کے کسی گروپ کے ساتھ نہ تھے بلکہ اکیلے تھے، تو وہ بھاگ گئے۔ عثمان نے اس اعتراض پر کہا بالکل میں نے ایسا کیا تھا، لیکن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا کہ ہاں میں نے غلطی کی، میں ان صحابہ میں سے تھا جو غیر محفوظ اور اکیلے تھے تو میں بھاگ گیا۔ یاد رہے عثمان ان صحابہ میں نہیں تھے جو اس وقت رسول اللہ کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھے، وہ جہاں بھی تھے اکیلے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ عثمان نے بلوائیوں کے اعتراض کے جواب میں کہا کہ ہاں میں بھاگ گیا تھا، لیکن تم نے قرآن میں نہیں پڑھا جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو یہ اعتراض کرنے والے؟ ایک آیت جو اللہ نے نازل کی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن میں ہے، اے ایمان والو اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اس لیے اتحاد اور اخلاص سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اختلاف اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اللہ وہ مدد واپس لے لے گا۔ اس کا تقابلی جائزہ کہ صحابہ نے بدر میں کیا کیا تھا اور احد میں کیا کیا تھا۔ سعد ابن معاذ نے بدر میں کہا تھا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں دنیا کے آخری کونے میں لے جائیں، سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جہاں اللہ آپ کو لے جائے ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ اس کے برعکس احد میں جب عبداللہ ابن ابی نے کہا ہم آپ کی بات کیوں سنیں جب آپ نے ہماری بات نہ سنی، اور 300 منافقین جنگ سے پہلے مسلمانوں کو چھوڑ گئے۔ اس کے علاوہ بدر میں صحابہ کے پاس ہتھیار بھی کوئی خاص نہ تھے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے، جبکہ احد میں مسلمان جنگ کے لیے بالکل تیار تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، لیکن وہ مال غنیمت کی لالچ میں بہک گئے۔ اس لیے ہم نے واضح دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر اور ان کے حکم کی تعمیل کر کے کیا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کیا ہوتا ہے۔ جنگ بدر اور احد میں ایک اور فرق صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ بدر میں تمام سینئر لیڈرشپ قتل ہو گئی تھی، اس لیے بدر ایک معجزہ تھا۔ تمام قریش کے بڑے سردار، بڑے نام صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جنگ احد میں تقریباً قریش کے تمام سینئر لیڈرز نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان سے لے کر اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، صفوان ابن امیہ، یہ حیرت انگیز تھا۔ اللہ جانتے تھے کہ کن کو ہدایت دینی ہے اور کن کو نہیں۔ اللہ نے ان کو رسوا کیا جو اسلام کی عزت کے حقدار نہیں، انہیں بدر میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ ہمیں توحید کا سبق یاد دلاتا ہے۔ جنگ احد میں جب کفار نے رسول اللہ کو زخمی کیا تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اس قوم کو کیسے معاف کرے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس پر اللہ نے قرآن نازل کیا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی قدر میں مداخلت کرے، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی نہیں۔ آپ انسانوں میں سب سے عظیم ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت العالمین ہیں، لیکن آپ خدا نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جملہ آپ سے غصے کی حالت میں ادا ہوا۔
اور ہم اس غصے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جو انہوں نے کیا وہ ظلم ہے، لیکن آپ کو اختیار نہیں کہ کسی کو معاف کریں یا سزا دیں۔ اور ہم نے بالآخر یہ دیکھا کہ ان میں بڑی اکثریت نے اسلام قبول کیا، خالد بن ولید نے بھی، جنہوں نے وہ اچانک حملہ کیا تھا جس میں رسول اللہ بھی زخمی ہوئے اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ اسی شخص کو بعد میں سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ رسول اللہ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے کر اعزاز سے نوازا۔ ہم جنگ احد سے یہ سبق بھی سیکھتے ہیں کہ فتح صرف اس لیے آپ کی نہیں ہو سکتی کہ آپ مسلمان ہیں۔ بے شک آپ اچھے مسلمان ہوں، بے شک آپ سب سے بہترین مسلمان ہوں جو رسول اللہ ہیں۔ فتح کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ ہر کسی کو جد و جہد سے گزرنا پڑتا ہے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، رسول اللہ کے لیے بھی نہیں۔ اسی لیے ان کو بھی زخمی ہونا پڑا، جو صرف انہیں نہیں بلکہ خصوصی طور پر ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ کسی کے درجات جد و جہد، صبر، امتحان اور تکالیف کے بغیر بلند نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا گیا تاکہ ظاہر کیا جائے کہ ہر انسان جو جتنا بھی کامل ہو اسے بھی امتحان اور تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہاں سادہ حکمت ہے کہ رسول اللہ انسان ہیں، ان کا بھی خون بہتا ہے جیسے ہمارا بہتا ہے، وہ بھی زخمی ہوتے ہیں جیسے ہم زخمی ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ کو بھی فتح جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر نہیں ملی۔ جنگ احد کا بنیادی یا نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ ذلت اور شکست کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور اس دنیا کی آخرت پر ترجیح دینا ہے۔ یہ نمبر 1 فائدہ ہے، اور جنگ احد سے بنیادی نتیجہ یہی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ احد کے لوگوں کی کتنی پرواہ کرتے تھے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ احد کے 8 سال بعد، یعنی جس سال رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی، احد کے 8 سال بعد رسول اللہ نے احد کے شہیدوں کے لیے خصوصی دعا کی، جیسے وہ انہیں الوداع کہہ رہے ہیں، مطلب جیسے وہ زندہ ہیں اور کہیں جا رہے ہیں۔ یہ بہت جذباتی دعا تھی، ایسے تھی جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوں۔ احد کے بعد 8 سال ہو گئے تھے۔ یہ ایسے تھا جیسے رسول اللہ احد کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کر رہے تھے۔ پھر وہ منبر پر کھڑے ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ بیمار تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا اور آپ احد کے لوگوں کا سوچ رہے تھے۔ آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جو بخاری میں موجود ہے۔ عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ یہ آخری وقت تھا جب میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ آخری خطبہ تھا جو آپ نے پبلک میں اپنے منبر پر کھڑے ہو کر دیا۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں احد کے شہیدوں کے لیے دعا کی۔ آپ نے کہا، میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا، میرا وہاں انتظار کرنا، ہمارا ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ پھر آپ نے کہا، میں فکر مند نہیں ہوں کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے، میں پریشان ہوں کہ میرے مرنے کے بعد
یہ دنیا تمہارے لیے کھل جائے گی اور تم اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ سبحان اللہ، احد، دنیا، مقابلہ۔ رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں احد کو یاد رکھا، شہداء کے لیے دعا کی،